الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ تو یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہمارے زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ محض معلومات ہے، لیکن جب یہ دل کو جو ہے وہ جھنجھوڑے، آنکھوں کو جو ہے وہ نم کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف لے کے آئے، تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں، اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیسن کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر متفق علیہ۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا جو ہے وہ نافرمانی ہے، فسوق کا کام ہے۔ وقتالہ کفر، اور اس سے لڑائی کرنا جو ہے وہ کفر ہے، یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم یعنی دونوں نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا یعنی مل رہا ہے سبق کہ مسلمان کو گالی دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یعنی مقابلے میں بھی اگر کوئی گالی دینے سے پرہیز کرے اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ مقابلے میں بھی زیادتی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کو بدلے میں بھی گالی نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے نا، کسی کو گالی دینا جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس سے کو گالی دینا جو ہے وہ نافرمانی یا فسق ہے، اور اس سے لڑائی کرنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی گالی دینے میں ابتدا کرے تو اگر انسان اس سے اگر چاہتا ہے کہ میں بدلہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ جو شخص ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ اعظم الامور، یعنی اور جو شخص صبر کرے، معاف کر دے، تو یقیناً یہ ہمت کا کام ہے۔ تو بدلہ لینے میں شرط یہ ہے کہ صرف اتنی گالی دی جائے، یعنی انسان تو بہتر ہے کہ اس کو گالی دے نہ، کیونکہ انسان مومن جو ہے وہ اگر کسی کو گالی دیتا ہے بدلے میں بھی جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو گالی دینا جو ہے یہ فسق کا کام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المستبان ما قال فعل البادی ما لم یعتد المظلوم۔ دو گالی گلوچ کرنے والے جو کچھ بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، یعنی جب تک وہ مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی دونوں میں جو ابتدا کرتا ہے نا گالیوں کی، تو پہلے کو جو ہے وہ سارا اس پر جو ہے وہ گناہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ دوسرا شخص جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، یعنی زیادتی نہیں کرتا اس سے جو ہے جس کو پہلے گالی جس نے دی ہے دوسرے شخص کو، وہ دوسرا آگے سے جو ہے وہ اس حد تک زیادتی نہیں کرتا جو اس سے بڑھ جائے آگے، تو اس وجہ سے یعنی دونوں کو جو ہے ایک دوسرے پر جھوٹ باندھے، دونوں گناہ گار ہیں، اگرچہ پہل کرنے والے پہلے کا جو ہے وہ پہل کا مجرم ہے۔ تو ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المستبانی شیطانانی یتہاترانی و یتکاذبان۔ یہ صحیح ابن حبان کے اندر اس طرح یہ حدیث آتی ہے کہ آپس میں گالی گلوچ جو ہیں وہ کرنے والے دونوں شیطان ہیں، کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بد زبانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی نافرمانی کا کام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو گالی دے سکتا ہے کوئی؟ تو یعنی جب وہ انسان ہوتا ہے نا بعض اوقات جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، یا اس طرح وہ اس کی تھوڑی سی اجازت ملتی ہے، لیکن مومن کو مسلمان کو گالی دینا تو یہ تو وہ فسق کا کام ہے۔ اسی طرح اور اس سے لڑائی کرنا، ایک تو یہ گالی، اس حدیث میں دو پہلو بیان ہو رہے ہیں نا، ایک ہے گالی دینا اور دوسرا ہے یعنی اس سے قتال کرنا، اس سے لڑائی کرنا، تو یہ تو کفر ہے۔ لڑائی کرنا گالی دینے سے بھی سخت ہے، اس لیے اس پر حکم بھی سخت ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان مومن نہیں رہتا بلکہ ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے لڑائی کو کفر قرار دی ہے، اور یہ بھی فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض،
میرے بعد دوبارہ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی تم گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کی تم جو ہے وہ گردنیں جو ہیں وہ مارنے لگو۔ تو خارجی لوگوں کا یہی موقف ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کئی لوگوں کو بزعم خواہش کبیرہ کا مرتکب ہونے کی بنا پر کافر قرار دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی جو خوارج ہیں وہ اسی بنا پر صحابہ کرام اس باول مجموعے پر لعن طعن کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ایمان کا نعوذ باللہ جو ہے وہ ان کو ایمان سے نکال دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کفر دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ ذرا بات توجہ سے سننے والی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو کفر ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک وہ کفر جس سے مراد خروج عن الاسلام ہے، یعنی جس کا مرتکب اسلام سے خارج اور ابدی جہنمی ہے، یعنی اسلام سے وہ بالکل نکل جاتا ہے، اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور وہ ابدی جہنمی ہے۔ یہ کفر جو ہے وہ جھوٹ اور بڑا کفر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ماننے سے انکار ہی کر دینا۔ تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات واقعی اللہ نے یا اس کے رسول نے فرمائی ہے تو اس کا انکار کر دینا، اور اس کو درست یعنی اور اس کا انکار کر کے اس کو درست سمجھنا کہ میں نے صحیح کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ کفر ہے جو اسلام سے انسان کو خارج کرتا ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ لیکن کفر کی دوسری جو اقسام ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ نے کفر دون کفر یعنی بڑے کفر سے کم تر کفر قرار دیا ہے، اس کے زمرے میں لے کے آئے ہیں کہ یعنی اسلام میں رہ کر کفر کے کسی کام کا ارتکاب کرنا، اس کفر کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کی تفسیر ایسے سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو جو ہے وہ دور کرنا ہے، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، یہ یعنی سب سے سمجھنے کی چھوٹی شاخ۔ اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ تو ایمان کی ان تمام شاخوں کی ضد جتنے کام ہیں وہ سب کفر کے کام ہیں، مگر کفر کے ہر کام کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لینے یا توحید اور رسالت کی شہادت ادا کرنے کے بعد نماز قائم کرنے یا زکوٰۃ ادا کرنے یا عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان ہو جانے کے بعد تو کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کوئی چوری کر لیتا ہے یا کوئی قتل کر لیتا ہے یا دیگر دوسرے گناہ کر لیتا ہے، مگر ان کاموں کو وہ جائز نہیں سمجھتا، اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ناجائز ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک تو ہے نا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جو ہے وہ سیدھے سے ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کا انکار کرنے کے بعد اس انکار کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسلام سے تو خارج ہے، یعنی وہ شخص ہے وہ ابدی جہنمی جس سے کفر کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو یہ شخص وہ ہے جو اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یعنی صوم و صلاۃ، شہادت اور توحید پر جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، لیکن عملی طور پر اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور اس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ان اعمال سے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے منع کیا، پھر بھی وہ جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کفر کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو شخص یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو جانے کے بعد کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی چوری کر لیتا ہے یا کوئی اور گناہ قتل کر لیتا ہے، تو ان کاموں کو وہ جائز نہیں سمجھتا، نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا انکار کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ گناہ گار یعنی یہ گناہ گار مسلم ہے، یہ اسلام سے خارج نہیں ہے، نہ یہ ابدی جہنمی ہے۔ ہاں اس نے جو گناہ کیا ہے وہ کفر اور جہلیت کا کام ہے، یعنی وہ کفر اور جہلیت والا کام ہے جو اس نے گناہ کی ہے، اس لیے اس کے متعلق اگر کہیں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی بھی کفر کے کام کا ارتکاب کرنے والا کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ملت اسلام سے ہی خارج ہے۔ یعنی آج ہمارے لوگ جو فتوے لگا کے جو ہیں دوسرے کو جو ہے وہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس کی بخشش کی صورت یعنی وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اس کی تفسیر دلیل کے حوالے سے ایسے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یعنی اس کے علاوہ چیزیں جسے چاہے اللہ معاف کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرک جو شرک پر فوت ہوا ہے نا، اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں مومن کے گناہ اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، چاہے تو سزا دے کے جہنم سے نکال لے گا۔ اب آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی۔ تو شفاعت کی تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ملت اسلام کا فرد ہے، اور اسے اللہ چاہے گا تو شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکال دے گا، اور اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی شفاعت کے جہنم سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا،
اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑائی کے باوجود وہ مومن ہی ہیں، ان کی ایمانی اخوت ختم نہیں ہوئی، وہ ملت اسلام سے جو ہے وہ خارج نہیں ہوئے۔ اس طرح قصاص کی آیات میں قاتل کو اور مقتول کے وارثوں کو بھائی بھائی قرار دی ہے۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے تو پیچھا کرنا ہے اچھے طریقے سے، اس کی طرف ادا کرنا ہے احسان کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ قتل کے باوجود قاتل مسلمان ہے اور مقتول کے وارثوں کا دینی اور ایمانی بھائی ہے۔ یہی وجہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، یا طلحہ و زبیر یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جتنے بھی یہ صحابہ اور حضرت علی کے درمیان یہ جو آپس میں جو ہے وہ جنگی ہوئی ہیں، یہ آپس میں جو ہے وہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، تو وہ اپنے جو مقابل میں آنے والے تھے اس کسی کو جو ہے نعوذ باللہ کافر نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی وہ جو ہے کسی عورتوں یا بچوں کو لونڈی غلام بنانا جو ہے وہ جائز سمجھتے تھے، اور ان کے جو ہے وہ نہ ہی مال غنیمت کو اپنے لیے حلال سمجھتے۔ تو مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کی طرح ان کے اموال غنیمت بناتے ہیں، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں غلام بنا لیتے، تو یہ نہیں ہے۔ تو ان آیات میں صحابہ کرام کے جماعت سے ثابت ہوا ہے کہ حدیث میں مسلمان سے لڑنے کو جو کفر قرار دیا گیا ہے اور آپس میں جو لڑنے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سے لڑنا کفر کا کام ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ مسلمان سے لڑنا جو ہے وہ کفر کا کام ہے، ایمان کا کام نہیں ہے، اور اس کا ارتکاب کرنے والا کفر کے کام کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے لڑنا اسلام سے ہی خارج ہونا ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ مسلمان سے لڑنے والا ملت اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح بات سمجھ آ گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کئی صحابہ سے جو ہے وہ چھوٹی موٹی اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ نے ان پر اللہ کی مقرر کردہ جو ہیں حدیں لگائی ہیں، مگر کسی کو کافر قرار نہیں دیا، نہ ہی جو ہے وہ ملت اسلامیہ سے جو ہے وہ ان کو نکالا ہے، اور نہ ہی کسی کو مرتد قرار دے کر اس پر جو ہے وہ ارتداد کی جو ہے وہ حد لگائی ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کسی سے مسٹیک ہوئی، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، تو ان کو جو ہے اس پر حد تو لگا دی گئی ہے، لیکن اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ تو مسلمان کو گالی دینے کو فسق اور اس سے لڑنے کو جو کفر قرار دینے سے ان کے گناہوں کی قباحت اور شناعت صاف ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو فسق اور کفر کا ارتکاب کسی طور پر جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ تو بعض علماء نے مسلمان سے لڑائی کرنا جو ہے وہ کفر ہے، اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ اسے مجازن کفر قرار دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت، اس کے احسان کی ناشکری اور اخوت اسلامی کی بے قدری ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے جو ایمان سے انکار پر لازم آتا ہے۔ تو اسے کفر اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اس گناہ میں بڑھتے بڑھتے دل پر زنگ لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان بڑے کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا تربیتی پہلو مل رہے ہیں کہ مومن کی زبان کبھی گالی یا بےہودگی کی عادی نہیں ہو سکتی۔ گالی دینا ایمان کے نور کو کمزور کرتا ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا صرف دلوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ ایمان کے رشتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو معاشرے میں سکون، صلح اور برداشت کا ماحول قائم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ اس جگہ ظن سے مراد ایسی تہمت ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو، مثلا ایک آدمی کے بدکار یا شرابی ہونے کا خیال دل میں جما لینا، حالانکہ اس سے ایسا کوئی بات جو ہے وہ ایسا کام یا ایسی کوئی بات سرزد ہی نہیں ہوئی، تو اسے ایسا سمجھا جائے، یعنی اس اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ ایسا خیال پیدا کر لے یا اپنے دل میں ایسی جگہ دے لے، حقیقتاً اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، کیونکہ جب کسی شخص کے برے ہونے کا خیال دل میں جگہ لے لیتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس، تو آدمی وہ بات ثابت کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جاسوسی کرتا ہے، ٹو لگاتا ہے، کان لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث اس آیت سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا
اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے بعض جو ہے وہ دوسرے کی غیبت کرے۔ تو آیت میں مسلمان کی عزت کو محفوظ رکھنے کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پہلے تو کسی بھی مسلم بھائی کے معاملے میں خواہ مخواہ کے گمان سے منع فرمایا ہے، جس کا کوئی باعث اور کوئی سبب بھی نہ ہو۔ اگر گمان کرنے والا کہے کہ میں اس گمان کی تحقیق کے لیے جستجو کرتا ہوں، تو اسے کہا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، بھائی جاسوسی تو مت کر۔ اگر وہ کہے جاسوسی کے بغیر ہی مجھے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، دوسرے بھائی کی عدم موجودگی میں وہ بات جو اسے ناپسند ہو، خواہ مخواہ اس میں جو ہے وہ موجود ہی ہو تو مت کرو۔ تو یہ یعنی یہ بھی جو ہے اس بات سے واضح کر رہی ہے کہ نہ جاسوسی کرنی ہے، نہ ہی غیبت کرنی ہے، نہ ہی جو ہے وہ کسی کے بارے میں بدگمانی سے بھی بچنا ہے، یعنی ایسا گمان پیدا کر لینا جو دوسرے کے لیے جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ توہین کا سبب بن رہا ہے یا بے عزتی کا سبب بن رہا ہے۔ تو ظن کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یعنی ظن کی دو حالتیں ہیں، ایک ظن غالب ہے جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ قوی ہو جائے، اس پر عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے اکثر احکام اسی پر مبنی ہیں، اور دنیا کے تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں، مثلا عدالتوں کے فیصلے ہیں، گواہوں کی گواہی، باہمی تجارت ہے، ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے اطلاعات، خبر واحد کے راویوں کی روایت وغیرہ، ان تمام سب چیزوں میں غور و فکر، جانچ پڑتال اور پوری کوشش سے حاصل ہونے والا علم بھی ظن غالب ہے، اور اس پر عمل واجب ہے۔ اسے ظن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جانب مخالف ادنا سا مکان رہتا ہے، مثلا ہو سکتا ہے کہ گواہ کی گواہی درست نہ ہو، اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو، راوی کو غلطی لگے ہو تو وغیرہ، لیکن اس کا امکان کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس امکان پر اس کے پر امکان جائیں تو دنیا کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی پوری کوشش کے بعد دلائل سے جو علم حاصل ہو، ظن غالب ہونے کے باوجود اس پر عمل واجب ہے۔ تو دوسرا ظن وہ ہے جو دل میں آ جاتا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، دلیل ہے ہی نہیں، بس دل میں آیا، بات آئی، پر اس پر انسان جو ہے وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی کی بنا پر دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بات جو ہے وہ برابر ہے۔ اسے شک بھی کہتے ہیں، یعنی شک بھی کہتے ہیں، اس کے دل میں شک پیدا ہوا ہے تو اسی پر جو ہے وہ انسان پورا جو ہے وہ اپنا جو ہے پورا مائنڈ بنا لیتا ہے، پورا مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے۔ تو ظن کی یہ صورتیں جو ہے وہ مذموم ہیں، ان سے اجتناب واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بھائی بعض جو ظن ہے، بعض جو شک و شبہ ہے، وہ بعض یہ جو شک ہے، گمان ہے، یہ گناہ ہے، اسم گناہ ہے۔ یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، یہ لوگ صرف اپنے گمان کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اسی ظن کا ذکر ہو رہا ہے اس میں بھی۔ تو جیسے کہ حدیث میں ایسے ظن گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو، مثلا ایک آدمی جو ظاہر میں صالح ہے، نیک ہے، اس کے عیوب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو عام مشاہدے میں وہ عفیف اور امانت دار ہے، تو اس کی بددیانتی یا گناہ گار ہونے کی کوئی دلیل یا علامت نہیں ہے، تو اس کے متعلق بدگمانی کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر گمان کرنے کی کوئی واقعی دلیل یا علامت موجود ہے تو اس وقت گمان منع نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، زیادہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ گمان سے جو بچنے کے لیے حکم فرما رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں فرمایا ما یجوز من الظن، جو گمان جائز ہیں، اور اس میں سیدہ عائشہ کی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من الدین شیئا، میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو یہ دونوں یعنی امام لیث فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے۔ تو اس جائز گمان سے وہ گمان مراد ہے کہ جس کی علامات اور دلیلیں واضح ہیں۔ اگر دل میں کسی شخص کے برا ہونے کا خیال آئے مگر آدمی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دے، نہ ہی اس کا پیچھا کرے، نہ ہی غیبت کرے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا تجاوز لامتی اما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به،
اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ باتیں، میری امت کی وہ تمام باتیں معاف کر دی ہیں جو وہ اپنے دل سے کریں، جب تک ان پر عمل نہ کریں یا زبان پر لے کر آئیں۔ ہاں اگر دل میں انسان کے کوئی بات آتی ہے لیکن وہ انسان اپنی زبان پر نہیں لاتا، یعنی لوگوں کو وہ بات جو دل میں آئی ہے، جو دل میں شک پیدا ہوا ہے، اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا، لوگوں کو جو ہے وہ مطلع نہیں کرتا، نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے مواخذہ نہیں کرتا۔ دلوں میں باتیں تو آتی رہتی ہیں، خیال تو آتے رہتے ہیں، تو خیالوں کو جو ہے وہ انسان زائل کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کے گمان آتے ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کے درمیان عداوت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو، تو محبت جو ہے وہ کم ہو۔ تو اس لیے دل میں اگر کوئی بات خیال آ جائے تو اس کو انسان اپنی زبان پر نہ لے کے آئے، نہ ہی جو ہے وہ اس پر عمل کرے، تو اس سے جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ایسا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ شخص ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اس فیصلے کو جھوٹ کہا گیا ہے، اور بدترین اس لیے کہ اس نے بغیر کسی قرینے یا سبب کے محض اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر اسے جو ہے وہ برقرار کر دی ہے، جبکہ اس کے برا ہونے کی سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، صرف شیطان کے کہنے پر اور اپنے جو ہے وہ دل میں بات آنے پر جو ہے وہ اس نے اس کو جو ہے وہ برا تصور کر لیا ہے، شیطان نے اس کے جو ہے وہ ورگلایا ہے، اس کے دل میں کوئی بات ڈالی ہے تو اس نے وہ شیطان کی بات مان لی ہے، یا دل میں جو خیال آیا اس پر جو ہے وہ پورا اترنے کے لیے تو اس نے ایسا کر دی ہے، تو اس پر جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ اگر وہ اپنی زبان پر نہیں لاتا، عمل نہیں کرتا، تو اس پر جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں کیا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ بدگمانی دلوں کو جو ہے وہ زہر آلود کر کے رشتوں میں دوری پیدا کرتی ہے۔ تو مومن ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہے، کیونکہ مومن جو ہے ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ شک و شبے میں کہ وہ ایسا ہے، اس کے اندر فلاں خامی ہے، وہ یہ گناہ کرتا ہوگا، وہ یہ کرتا ہوگا، اس سے جو ہے بچنا چاہیے، کیونکہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ تو بدگمانی سے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے اور اعتماد ختم ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے خاص طور پر یہ سبق ہے کہ گھریلو زندگی میں بدگمانی نہیں بلکہ محبت، بھروسہ اور خیر خواہی کا رویہ اپنایا جائے۔ اگر یہ اپنائیں گے تو جو ہے وہ معاشرہ بھی جو ہے وہ اچھا مثالی بنے گا، آپس میں جو ہے وہ نفرتیں، جو عداوتیں ہیں وہ بھی ختم ہوگی۔ تو یہ دونوں احادیث ہمیں ایک ہی تربیتی پیغام دیتی ہیں کہ ایک مومن کی زندگی کا حسن اس کی زبان اور دل کی پاکیزگی میں ہے، یعنی زبان سے گالی گلوچ یا تلخ کلامی صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود اپنے ایمان کو بھی مجروح کرتی ہے۔ اس طرح دل میں بدگمانی رکھنا، رشتوں کو توڑ دینا اور دلوں میں نفرت کے کانٹے بو دینا، یہ خواتین کے لیے پیغام اور بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ گھر اور معاشرے کا سکون عورت کے لب و لہجے اور اس کی گہری سوچ سے جڑا ہوتا ہے۔ تو اگر زبان نرم اور دل صاف ہو تو گھروں میں محبت اور سکون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مومن کی پہچان اس کی زبان کی مٹھاس اور دل کی صفائی میں ہے، نہ کہ تلخ کلامی اور بدگمانی میں ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے اور صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کر کے جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔